اللہ علیہ وسلم پر سب کا قبر پر اذان پڑھنا یا سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا اور آخری رکوع پڑھنا پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر جائز طریقہ ہے؟ بھئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نہ کسی پر اتری ہے نہ قیامت تک اترنے والی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی ایک مرتبہ بھی قبر پر اذان نہ کہلوائی ہے، نہ کہی ہے، اور نہ کسی کو کہنے کی ترغیب دی ہے۔ نہ کہی، نہ کہلائی، اور نہ کہنے کا کسی کو حکم دیا، نہ ترغیب دی ہے۔ نام و نشان نہیں ہے اللہ کے دین میں جو محمد الرسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہو گیا قبر پر اذان پڑھنے کا۔ صحیح چھوڑ کر، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، صحیح چھوڑ کر دنیا میں کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو ایک ضعیف حدیث مجھے قبر پر اذان پڑھنے کی پیش کر دے۔ صحیح نہیں، جو ضعیف حدیث پیش کر دے ایسا کوئی ماں نے ابھی تک نہیں جنا۔ جس کا وجود ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے وہ عمل اسلام کہاں سے بن جائے گا؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اور میں یہ بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اللہ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، چیلنج ہے میرا، کوئی دنیا کا مولوی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں کی کتابوں سے مجھے یہ قبر پر اذان کہنے والا مسئلہ دکھا دے، نہیں ہے وہاں پر، فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے۔ منیت المصلی، قدوری، شرح وقایہ، کنز الدقائق، ہدایہ، فتاوی ہندیہ، رد المختار، در المختار، ساری کتابیں فقہ حنفی کی چھان مارو، کوئی مائی کا لال کسی ایک کتاب سے قبر پر اذان کہنے کا ایک لفظ لا کے دکھا دے، منہ مانگا انعام دوں گا۔ قرآن سے نہیں مانگتا، حدیث سے بھی نہیں مانگتا، صحابہ کی زندگیوں سے بھی نہیں مانگتا، امام ابو حنیفہ کی فقہ سے مانگتا ہوں۔ اگر اس سے بھی کوئی نہیں دکھا سکتا تو پھر اس اذان کا تعلق دین سے کیا ہوگا؟ ہاں، یہ گڑھنتل دین ہے۔ یہ اپنے آپ کو جس نے یہ اذان یاد کی ہے وہ اپنے آپ کو رب بنا کے بیٹھا ہے، بدبخت۔ اس نے اپنے آپ کو رب بنایا ہے۔ رب کو بتایا تجھے نہیں پتا چلا، تیرا دین ناقص تھا، میں نے تیرے مقابلے میں رب بن کے میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ بھی چاہیے تھی، ادھر بھی اذان ہونی چاہیے تھی۔ نہ تجھے پتا چلا نہ تیرے نبی کو پتا چلا، میں نے یہ اذان بنا دی ہے، یہ بھی دین ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن قبرستان میں پڑھنا حلال نہیں ہے۔ قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، نہ دفن کر کے، نہ دفن کرنے کے بعد، نہ دفن کرنے سے پہلے، نہ کسی وقت بھی قبرستان میں جا کر۔ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں، قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ میرے منہ کی بات ہے نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث ہے ابو داود میں، ترمذی میں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو، یہ رسول اللہ کے لفظوں کا ترجمہ سنا رہا ہوں، لفظ بھی سن لے، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ مطلب ہے سورہ بقرہ قرآن ہے، اور قرآن یہ قبرستان میں نہیں پڑھا جاتا، گھروں میں نہیں پڑھو گے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ وہ تو قبرستان بن جائیں گے۔ قبرستان ایسی جگہ جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے گھروں میں پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بنایا کرو۔ اور ہماری ماں عائشہ ام المومنین نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، میں قبرستان جاؤں تو کیا پڑھوں؟ میں قبرستان جاؤں تو اب جو کچھ اسلام کے اندر پڑھنا جائز تھا اللہ کے نبی پر لازم تھا بتانا کہ نہیں بتانا؟ ہاں، جو کچھ پڑھنا جائز تھا قبرستان جا کے اللہ کے نبی بتاتے کہ نہ بتاتے؟ اللہ کے نبی نے بتایا، آپ نے فرمایا یہ پڑھو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ قرآن پڑھنا نہیں بتایا۔ اگر قرآن پڑھنا، یہ اول آخر بقرہ کی پڑھنا یا کوئی اور چاروں کل پڑھنا یا فاتحہ پڑھنا وہاں جائز ہوتا تو اللہ کے نبی بتاتے کہ نہ بتاتے؟ نبی نے نہیں بتایا تو میں کون ہوتا ہوں پڑھنے والا نبی کے بتائے بغیر؟ آپ کہیں گے قرآن ہی ہے، حرج کیا ہے قرآن پڑھنے میں؟ قرآن ہی ہے، قرآن پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں حرج کوئی نہیں ہے قرآن پڑھنے میں۔ یہی قرآن کا سورہ بقرہ کا اول آخر چاروں کل پڑھ کے آپ بکرے، چھترے، گائے اور مرغی کے گلے پر چھری چلا دے تو حلال ہو جائے گا، وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ کیوں؟ گالی نکالیے کسی کو، حلال کیوں نہیں ہوگا؟ وہ
قرآن ہی پڑھا ہے، حرج کیا قرآن پڑھنے میں؟ قرآن چیزوں کو حرام کرتا ہے کیا؟ منکر ہو آپ قرآن کے؟ کہ کیا غلطی ہے اس میں؟ قرآن ہی پڑھا ہے جی، قرآن ہی پڑھا ہے، حرام ہے اس کے باوجود حرام ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے اس موقع پر قرآن نہ پڑھا ہے نہ سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا سکھایا ہے؟ بسم اللہ ہے، اللہ اکبر پڑھو گے تو حلال ہوگا، پورا قرآن پڑھ کے چھری پھیر دو گے تو حرام ہو جائے گا جانور۔ حالانکہ قرآن افضل ہے بسم اللہ اللہ اکبر سے، حلال اس سے ہونا ہے، قرآن پڑھنے سے حلال نہیں ہونا۔ یہ جگہ نہیں ہے قرآن پڑھنے کی۔ دین میری اور آپ کی عقل کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی وحی کا نام ہے۔ جو ہماری عقل کو اچھا لگے اس کو ہم دین بنا لیں۔